بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یونیورسٹی میں گریجویشن کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کے درمیان تقریری مقابلہ ہو رہا تھا۔ حصہ لینے والے باری باری اسٹیج پر آتے، الفاظ کا جادو جگا کر واپس اپنی سیٹ پر چلے جاتے۔ وہ بھی اپنی باری پر اسٹیج پر آئی اور ہمیشہ کی طرح سب پر چھا گئی۔ وہ پوزیشن ہولڈر تھی۔ تحریری تقریری مقابلہ ہو یا سالانہ امتحانات، وہ ہمیشہ اول نمبر پر آتی۔ اساتذہ کے نزدیک وہ ایک مثالی طالبہ تھی۔ وہ اپنے طور اتوار چال ڈھال میں سب سے منفرد نظر آتی۔ لڑکیاں اسے حسرت سے دیکھتی، وہ انہیں حسرت کی نگاہ سے دیکھتی۔ یونیورسٹی میں تو اس کی جھیل سی آنکھیں مسکراتی ہوئی دکھتی، اس کے ہونٹوں پر بھی دل فریب مسکراہٹ رقص کرتی رہتی، مگر تنہائی میں اس کی آنکھیں برستی رہتی، کیونکہ اس کے دل کی دنیا اس کے ظاہر سے بالکل مختلف تھی۔ اس کے دل و دماغ پر ہر وقت غم کے بادل چھائے رہتے۔ وہ ایک دولت مند ماں کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود ایک احساس محرومی تھا جو اسے اندر ہی اندر ٹھس رہا تھا، جو کبھی اتنا شدید ہو جاتا کہ اسے ہلا کر رکھ دیتا اور اسے اپنے آپ پر ترس آنے لگتا۔ ہر خواہش پوری ہو جانے اور کامیابیاں سمیٹنے کے باوجود وہ احساس محرومی سے نکل نہ پاتی، جس کی وجہ سے وہ بے حس جذبات سے عاری اور خود پسند ہو گئی تھی۔ اس کی کلاس فیلوز اسے دوستی کرنے کو باعث فخر سمجھتی، مگر وہ دوستی کے لیے ان کے بڑھتے ہاتھ چھٹک دیتی۔ کلاس میں اس کے بارے میں چہ مگویاں ہوتی، اسے عجیب ناموں سے پکارا جاتا، مگر وہ کوئی پرواہ نہ کرتی۔ بعض اوقات اس کی ذات پر کہے گئے جملے اس کا دل چھلنی کر دیتے، مگر وہ اپنی ذات میں مگن اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے آس پاس موجود لوگوں کو دیکھتی جو محبت کرنے والے رشتوں میں گھرے ہوئے تھے، مگر وہ ان رشتوں سے محروم تھی، اور اس بات کا احساس اسے شدت سے ہوتا، تبھی اس کو اپنی کامیابی پر بھی کوئی خاص خوشی نہ ہوتی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی مقابلے میں اس کی پہلی پوزیشن تھی، مگر اسے کوئی خوشی نہ تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی خوشیوں میں شریک ہونے والا کوئی نہیں۔ خالی پیریڈ میں وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی کتاب کھولے ادھر ادھر سے بے نیاز خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک اسے بادلوں کی گھن گرج سنائی دی۔ اس نے کھڑکی سے باہر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ آسمان پر ہر طرف گہرے بادل چھائے تھے، جس کی وجہ سے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ رم جھم بارش برسنے کا نظارہ کرنے میں اتنی محو تھی کہ اسے خبر ہی نہ رہی کہ وہ گھر میں ہے یا یونیورسٹی اپنے کلاس روم میں۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگوئے جا رہے تھے۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھی تحریم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ اسے نظریں چراتے ہوئے بولی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دیکھو، بارش کی وجہ سے موسم کتنا پیارا ہو گیا ہے، تحریم نے کہا۔ ہاں، وردہ نے مختصر سا جواب دیا اور نوٹس ترتیب سے رکھنے لگی۔ وردہ، تم تو ہر وقت مسکراتی رہتی ہو، پھر تمہاری آنکھوں میں آنسو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، کیا گھر میں کوئی پریشانی یا مسئلہ ہے؟ نہ ہی مجھے کوئی پریشانی ہے، نہ ہی کوئی مسئلہ، وردہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تحریم خاموشی سے کتابیں سمیٹ کر باہر چلی گئی۔ وردہ نے اس کے جانے کے بعد سکون کا سانس لیا۔ وہ اس قسم کے سوالوں سے بہت گھبراتی تھی۔ وہ کسی پر یہ ظاہر کر کے کہ وہ محرومی والی زندگی گزار رہی ہے، اس کی ہمدردی نہیں سمیٹنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارش تھم گئی اور مطلع صاف ہو گیا۔ ہر چیز دھل کر نکھر گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ نرم نرم سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے چہرے کو چھو کر گزر گیا۔ اس نے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کتابیں اور نوٹس اٹھائے کے کلاس روم سے باہر آ گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گیٹ تک آئی اور گاڑی کی تلاش میں نظر دوڑانے لگی۔ یوں تو اس کا ڈرائیور اسے لینے آتا تھا، مگر وہ آج اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر ابھی تک ڈرائیور کیوں نہیں آیا؟ وہ پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہو سکتا ہے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہو، یا پھر ڈرائیور کو کسی اور کام سے جانا پڑ گیا ہو۔ اب میں کیا کروں؟ پیدل کیسے گھر جاؤں؟ آہستہ آہستہ کر کے چند ایک کے علاوہ سارے طالبات اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، مگر وہ خیالوں میں گم کھڑی آنے جانے والی گاڑیوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اویس کی نظر جب ایک لڑکی پہ پڑی تو اس نے گاڑیوں سے کچھ دور جا کر روک دی اور ارد گرد سے بے نیاز اسے دیکھنے لگا۔ وہ انٹرویو دے کر واپس آ رہا تھا۔ تقریباً تمام اسٹوڈنٹ جا چکے تھے، مگر شاید اس کے گھر سے ابھی تک اسے لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ پریشانی سے کبھی کلائی پابندی گاڑی پر ٹائم دیکھتے اور کبھی آنے جانے والی گاڑیوں کو۔ پریشانی اور الجھن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ کاش میری بھی اس جیسی کوئی بہن ہوتی۔ اس کی گہری چیز سی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اویس کے دل میں ایک معصوم سی خواہش نے سر اٹھایا۔ لفنگے پتہ نہیں لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے اتنا وقت کہاں سے لاتے ہیں۔ جیسے ہی لڑکی نے اویس کی نظر خود پر جمی دیکھی تو وہ غصے سے اونچی آواز میں کہتی پیدل ہی گھر کی طرف چلنے لگی۔ اس کی آواز پر اویس نے گڑبڑا کر ادھر دیکھا تو اسے اپنی ہی حرکت پر غصہ بھی آیا اور شرمندگی بھی ہوئی۔ پھر اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ اس نے مجھے لفنگا کہا؟ نہیں نہیں، میں لفنگا نہیں ہوں۔ میں تو پورے محلے میں شریف اور مہذب لڑکا کہلاتا ہوں۔
اویس نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی لڑکی کے قریب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ دیکھیے آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، اویس شکایتی انداز میں بولا۔ ایسے ویسے جو ہوتے ہیں وہ کون سا کہتے ہیں کہ ہم ایسے ویسے ہیں؟ لڑکی نے اسی کے انداز میں چڑھ کر کہا، آئیے میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اویس نے ہار نہ مانی اور پھر اسے گھر ڈراپ کرنے کا کہا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور قدم آگے کی طرف بڑھا دیے۔ دیکھیے محترمہ، آپ یقین کریں، میں ایسا ویسا ہرگز نہیں ہوں، پورا محلہ میری شرافت کی گواہی دیتا ہے، اویس نے کہا۔ میں ایسے ویسوں کو تو دور کی بات، آپ جیسوں کو بھی لفٹ نہیں کرواتی، اور آج آپ کو گورتے دیکھ کر آپ کے محلے والوں کی گواہی میری گواہی بھی شامل ہو گئی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اس نے تلک کا کہا تو اویس کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ دراصل میری کوئی سسٹر نہیں ہے نا، میں بس آپ کو دیکھ کر خیال ہے کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی، اویس نے کہا۔ آپ کی کوئی بہن نہیں؟ تبھی تو آپ سریعام مجھے گھور رہے تھے۔ لڑکی کی جھیلتی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ویسے کیسے جان چھڑائے۔ اچھا بہنا، میں آپ سے سوری کہتا ہوں، واقعی مجھے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اویس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ودیا کو اس کے بہنا کہنے میں اتنی اپنائیت محسوس ہوئی کہ اسے ایسا لگا کہ جیسے سچ مچ اس کا بھائی اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اس نے پہلے تو حیرت سے اویس کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کی کوئی بہن نہیں تو میرا بھی کوئی بھائی نہیں، چلے میں آپ کو راستہ بتاتی ہوں، آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ آئیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ یونیورسٹی سے گھر تک کا 15-20 منٹ کا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ بس یہیں روکتے ہیں، وہ سامنے ہی میرا گھر ہے، آپ کا شکریہ، لڑکی نے کہا تو اویس نے گاڑی روک دی۔ جیسے وہ گاڑی سے اتری، اویس نے پوچھا، پلیز نام تو بتاتی جائیں۔ اویس کے اچانک سوال پر چٹپٹ آ گئی، پھر منہ بنا کر بولی، وردا، اور تیز قدم اٹھاتی گھر میں داخل ہوگی۔ اویس پہلی بار اس طرف آیا تھا، لہٰذا اس کے گھر اور آس پاس کے گھروں کو اچھی طرح ذہن نشین کیا اور مسکراتے ہوئے گاڑی آگے کی جانب بڑھا دی۔ نوید احمد کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا داؤد اور چھوٹا دانیال، دونوں خوبصورت، پڑھے لکھے اور اچھی پوسٹ پر تھے، اور وہ اپنے والدین کے فرمانبردار اور اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے تھے۔ داؤد کی بیوی نگہت اس کے تایا کی بیٹی تھی۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا، جبکہ چھوٹے دانیال کی شادی کیروں میں ہوئی اور شادی کے 10 ماہ بعد ہی وہ ایک پیارے سے بیٹے کا باپ بن گیا۔ گڈو میں دادا اور دادی باپ اور تایا کی جان تھی، وہ ہر وقت اسے اٹھائے پھرتے تھے۔ دانیال کی بیوی کم عمر سلجھی ہوئی لڑکی تھی، ساس سسر جیٹھ اور جیٹھانی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتی، ان کے کام کر کے خوشی محسوس کرتی، سب ہی اس سے خوش تھے سوائے نگہت کے۔ نگہت ویسے تو اچھی تھی، مگر شادی کے کافی عرصے بعد بھی جب اس کی اولاد نہ ہوئی تو وہ زینب اور گڈو سے خار کھانے لگی۔ وہ زینب کو بات بات پر ٹوکتی، اس کے ہر کام میں کیڑے نکالتی، مگر زینب بڑی بہن سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ جب کبھی نوید احمد گڈو سے پیار کرتے ہوئے کہتے کہ میری حویلی جتنی بھی جائیداد اس کا وارث گڈو ہے، تو نگہت انگاروں پر لوٹنے لگتی، کیا ہی اچھا ہو میرا بیٹا ہو جائے، مگر یہاں کسی کو میری فکر ہی کہاں، ان کو تو زینب مل گئی، حویلی کا وارث پیدا کرنے والی۔ نگہت دل ہی دل میں گھٹتی اور اللہ سے شکوے کرتی۔ گڈو 1 سال کا ہوا تو ڈاکٹر نے زینب کو پھر خوشخبری سنائی، اب تو نگہت کی نیندیں حرام ہو گئی، میں اس کا بچہ نہیں ہونے دوں گی، اس نے سوچا اور کھانے میں دوائی ملا کر زینب کو کھلا دی، جس سے زینب کا 3 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا۔ اس واقعے کے 5 ماہ بعد ہی ایک دن دانیال کا کام پر جاتے ہوئے راستے میں ہونے والی اندھا دھند فائرنگ کی زد میں آ کر دنیا سے چل بسا۔ زینب کی تو دنیا ہی اندھیر ہوگی، اس بیچاری کی ابھی عمر ہی کیا تھی، صرف 20 سال، مگر اس نے رب سے شکوہ نہ کیا، چپ چاپ آنسو بہاتی رہتی۔ البتہ نگہت اس کے بیوہ ہونے پر مطمئن تھی کہ اب یہ ماں باپ کے گھر چلی جائے گی، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ نگہت نے حقارت بھری نظروں سے زینب کو دیکھتے ہوئے سوچا اور دل ہی دل میں مسکرا اٹھی۔ امی آپ کہتی ہیں نا کہ کوئی اچھی اس لڑکی ملے اور حمزہ بھائی کی شادی کر دیں، آپ سمجھے لڑکی مل گئی، اویس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ زینب اور حمزہ اسے گھور کر رہ گئے۔ یہ تم نوکری کے لیے انٹرویو دینے گئے تھے یا لڑکیاں دیکھنے؟ زینب سے پہلے حمزہ بول اٹھا۔ بھائی میں دینے تو انٹرویو ہی گیا تھا، مگر واپسی پہ ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی میں نظر آ گئی، بس اسے دیکھ کر آپ کا خیال آ گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، صبح جا کر آپ کے لیے رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ ہیں؟ اویس نے شوق ہو کر کہا۔ حمزہ حیران ہو کر بولا، جہاں تک کسی لڑکی پر نظر پڑنے کی بات ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تمہیں اس کے گھر کا بھی پتہ چل گیا، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، حمزہ نے خفگی سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو اویس نے بات منوان کہہ دے رہی، ساری بات سن کر حمزہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا تم اس لڑکی کو دیکھتے رہے، اس سے باتیں کی اور پھر گھر تک چھوڑ کر آئے؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ بھائی اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اویس نے برا مان کر کہا۔ نہ محرم لڑکی کو دیکھنا، اسے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا، یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟
بچپن سے امی ہمیں جو سبق یاد کرواتی رہی تم بھول گئے کیا؟ حمزہ کے لہجے میں خف گئی تھی۔ بھائی میں نے جان بوجھ کر اسے نہیں دیکھا، بس اچانک ہی نظر پڑ گئی، اویس نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا۔ اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نظریں جھکا لینے کا حکم ہے مائی ڈیئر بردر، کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں تھی؟ حمزہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بھائی آپ تو بال کی کھال اتار لیتے ہیں، کیا آپ نے کبھی کسی لڑکے کو نہیں دیکھا؟ یہ بات